کو خاک میں ملانا تھا، خاک میں ملانا تھا، کربلا حسین آئے دین کو بچانا تھا، کربلا حسین آئے سر کٹے تو کٹ جائے، سر کٹے تو کٹ جائے، حق کا ساتھ مت چھوڑو۔ یاد و پیمان کے ساتھ آپ اس مجلس میں اٹھیں، اس شعر کو اپنانے کی کوشش کریں کہ سر کٹے تو کٹ جائے، حق کا ساتھ مت چھوڑو، سر کٹے تو کٹ جائے، حق کا ساتھ مت چھوڑو، یہ سبق پڑھانا دین کو بچانا تھا، کربلا حسین آئے نانا جان سے بچپن میں کیا تھا جو وعدہ، نانا جان سے بچپن میں کیا تھا جو وعدہ، بس وہی نبھانا تھا، کربلا حسین آئے دین کو بچانا تھا، کربلا حسین آئے ذوق حسین لے کر، ذوق شہادت حسین لے کر، کربلا میں اس لیے جنگ میں یہ دکھانا تھا، کربلا حسین آئے دین کو بچانا تھا، کربلا حسین آئے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ قربان کر دیے جائے، جو شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں، انہیں مردہ نہ کہو وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کا شعور ہمیں اور آپ کو نہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے جس طرح ہم اور آپ جی رہے ہیں، بلکہ اس سے کہیں بہتر ان کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ اے ملت کے نوجوانوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تپتے ہوئے سرزمین پہ، کربلا کے ریگستان پہ، کربلا کے کرب و بلا کی سرزمین پہ جس کی بشارت آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اے حسین تمہاری شہادت ہوگی، تم اللہ کی راہ میں قربان کر دیے جاؤ گے، تم فی سبیل اللہ شہید کر دیے جاؤ گے، تمہاری شہادت کی جگہ وہ ہے جسے لوگ کرب و بلا کی سرزمین کہیں گے، یعنی رنج و علم کی مصیبت کی جگہ۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو آخری وقت یہ وصیت کی تھی، بیٹا قاسم، جب میرے بھائی حسین پر رنج و علم کی مصیبت آن پڑے تو اس وقت میرے حسین کا ساتھ دینا، اس کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اے ملت کے نوجوانوں، کربلا کی تپتے ہوئے سرزمین پہ امام حسین نے اپنے بھی قربانی پیش کی، اپنے گھر والوں کی بھی قربانی پیش کی، اپنے اہل و عیال کی بھی قربانی پیش کی۔ وہ حسین جس کی عظمت و رفعت خود قرآن مقدس
بیان کرے وہ امام حسین جو فاتح خیبر کے بیٹے ہیں، علی حیدر کرار کے دلارے ہیں، وہ امام حسین کربلا کی تپتی ہوئی سرزمین پہ دین اسلام کی خاطر اپنی قربانی پیش کر دی۔ اے ملت کے نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو امام حسین نے اپنی قربانی پیش کر کے یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں، جب حق اور باطل کے درمیان جب جنگ چھڑ جائے تو کبھی بھی تم باطل کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ حق کے ساتھ ایک عزم مصمم کے ساتھ پہاڑ بن کر کے چٹیل میدان کی طرح کھڑے ہونا، کبھی بھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اے ملت کے نوجوانوں، امام حسین نے مذہب اسلام کی خاطر، عظمت اسلام کی خاطر، عظمت قرآن کی خاطر خود قربانی پیش کی، اپنے اہل و عیال کی قربانی پیش کی۔ وہ امام حسین فاتح خیبر کے بیٹے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی فضیلت و عظمت و برکت آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ وہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ چنے چبا رہے ہیں، چنے تناول کر رہے ہیں، آپ اپنے جان سے توڑ رہے ہیں، اپنے دندان مبارک سے توڑ رہے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کی کہ حضور، آپ کے چنے نہیں ٹوٹ رہے ہیں، آخر ماجرا سمجھ میں نہیں آتا، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اے علی شیر خدا، آپ تو فاتح خیبر ہیں، آپ نے ایک بازو سے خیبر کے قلعے کو اٹھا کر اکھاڑ پھینکا تھا۔ اے علی، آپ کی وہ طاقت کیسی تھی؟ آپ یہاں ایک چنے کے بھی چبا نہیں پا رہے ہیں۔ حضرت علی کا جواب سنیں۔ حضرت علی نے جواب دیا، اے سائل، اے پوچھنے والے، یہاں جو میں کھا رہا ہوں، اپنے دندان مبارک سے یہ جو چنے چبا رہا ہوں، یہاں میری خود کی طاقت ہے، یہاں میری ذاتی طاقت ہے۔ اے سائلو، اے پوچھنے والو، جب میں نے خیبر کے قلعے کو اکھاڑ پھینکا تھا، وہاں آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت و قوت تھی، ان کی رفعت و بلندیاں تھی، اسی وجہ سے وہ ان کے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و برکات تھے، جن کی وجہ سے میں نے خیبر کے قلعے کو اکھاڑ پھینکا تھا۔ وہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کے بیٹے کے اوپر آج مصیبت و علم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اتنے مصیبت و علام، اتنے رنج و علم ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج بھی دنیا کانپ اٹھی ہے، آج بھی دنیا رو رہی ہے، رہتے قیامت تک امام حسین کو لوگ یاد کریں گے، امام حسین کے ذکر و اذکار کریں گے، امام حسین کی مجلسیں سجائیں گے۔ حالانکہ مذہب اسلام کی آبیاری کے لیے، مذہب اسلام کی فروغ و اشاعت کے لیے صرف امام حسین نے قربانی نہیں پیش کی، صرف حضرت امام حسین کے گھر والوں نے قربانی نہیں پیش کی، بلکہ مذہب اسلام کی آبیاری کے لیے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ کرام نے قربانی پیش کی۔ جس مذہب اسلام کی آبیاری کے لیے کبھی کبھی صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے ہیں۔ ایک صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوک کی شدت سے نڈھال ہوں، اتنی بھوک لگی ہے کہ بھوک کی شدت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، یا رسول اللہ، اس کی وجہ سے میں نے پتھر پہ پیٹ باندھ لیے ہیں۔ اس مذہب اسلام کی آبیاری کے لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پیٹ پہ پتھر باندھے، جب وہ پتھر دکھائے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک پتھر باندھے ہیں، میں نے اپنے پیٹ پہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس مذہب اسلام، جس مذہب اسلام کی آبیاری کے لیے صحابہ اکرام نے قربانیاں پیش کی، اپنے جان و مال، تن و دھن دولت، ساری چیزوں کی قربانیاں پیش کی، لیکن جتنی امام حسین کے ذکر و اذکار کیے جا رہے ہیں اتنے کسی کی قربانیاں یاد نہیں کی جاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ وہاں کفاروں سے جنگ تھی، وہاں غیروں سے جنگ تھی، جو مذہب اسلام کو نہیں جانتے تھے، جو مذہب اسلام کے دین اسلام سے واقف نہیں تھے، جو علوم اسلام سے واقف نہیں تھے، ان لوگوں سے جنگ تھے۔ وہاں تو لوگوں کو کرامات دکھا کر کے بھی، معجزات دکھا کر بھی ان کے دل کو کمزور کیا جا سکتا تھا، ان کے دل میں اثر کیا جا سکتا تھا، لیکن یہاں تپتے ہوئے صحرا میں، کرب و بلا کی سرزمین پہ یہاں کرامت دکھانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں کرامت و معجزات دکھانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ صبر و علم کے پہاڑ بن کر
کے اس جنگ و جدال سے مقابلہ کرنا ہے جو خود اپنے آپ کو مذہب اسلام کے ماننے والے کہلاتے ہیں، خود کلمہ گو کہلاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کربلا کی سرزمین پہ پہنچے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ کربلا کی سرزمین اس صحرا کو جا کر کے دیکھ لو، وہاں کے حالات سے واقف ہو لو کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کے حالات سے واقف ہو کر کے حالات کا جائزہ لے کر کے واپس آتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر والوں کا کہا کہ یہ آخری رات ہے، جو صبح ہوگی یہ آخری سورج نکلے گا، یہ سورج جو آخری کرن، یہ ہماری اور زندگی کی آخری کرن ہوگی، اس لیے اے میرے گھر والوں آج تذکر و تحلیل کرو، آج قرآن کی تلاوتیں کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب صبح کی شعاعیں نکلی، جب صبح کا سورج طلوع ہوا، جنگ کا نقارہ بجا دیا گیا، یزیدیوں کی طرف سے نقارہ بجا دیا گیا کہ حسین اب تمہارے پاس صرف دو راستے ہیں، یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں یا آپ بیعت کریں، عہد و پیمان کریں کہ میں یزید پلید کی حکومت کا عہد و پیمان کرتا ہوں، اس کی تائید کرتا ہوں، دو ہی راستے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا کہ میں یزید پلید کی تائید کروں، میں اس کی تائید کروں، اس سے عہد و پیمان کروں، میں جنگ کے لیے تیار ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ کہتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے اس کی بھی جان بچا سکتے، اگر چاہتے تو اپنے گھر والوں کی بھی جان بچا سکتے تھے، علی اصغر معصوم کی جان بھی بچا سکتے تھے، قاسم کی جوانی کو بھی بچا سکتے تھے، علی اکبر کی جوانی کو بھی بچا سکتے تھے، اگر وہ چاہتے تو گھرانے خاندان والے کی جان بچا سکتے تھے، اگر وہ چاہتے تو یزید پلی سے صلح کر لیتے۔ لیکن امام حسین جن کے خون میں فاتح خیبر کے خون دوڑ رہے ہوں، جن کے جسم میں فاطمہ الزہرا کے خون دوڑ رہے ہوں، جس کے جسم میں آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خون دوڑ رہے ہوں، وہ امام حسین اس بات سے کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ حق کو امتیاز، حق کو باطل کو ملا دیں، حق کو باطل میں امتیاز نہ کر سکے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ میں بھیجا۔ جب ان کی شہادت ہو گئی، وہ واپس آئے تو یکے بعد دیگر اپنے گھر والوں کو بھیجتے گئے، یکے بعد دیگر قربان کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کو بھیجتے گئے۔ لیکن جب عباس علم بردار کی باری آئی، جب اپنے بھتیجے کی باری، جب اپنے بھائی کی باری آئی، جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور امام حسین آپ مجھے اجازت دیں، مجھے اس علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جا سکتی، اپنے گھر والوں کی پیاس کی شدت مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی، اے حسین آپ مجھے اجازت دیں، میں نہر فرات سے پانی، ایک مشکیزہ پانی لے کر کے آؤں گا، اپنے گھر والوں کو پانی پلاؤں گا۔ امام حسین میں وعدہ کرتا ہوں میں اس درندوں کو یکے بعد دیگرے واصل جہنم کرتے ہوئے، واصل جہنم پہ پہنچاتے ہوئے میں ایک مشکیزہ پانی ضرور لاؤں گا اور علی اصغر کی پیاس بھی بجھاؤں گا، سکینہ کی بھی پیاس بجھاؤں گا، اپنے گھر والوں کی بھی پیاس بجھاؤں گا۔ اے حسین ان کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جا سکتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بھائی مجھ سے کیسے گوارا ہو سکتا ہے، میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ اے حسین عباس علم بردار تم تو میرے بھائی ہو، تم تو میرے گھر والے ہو، میرے خیمہ کو دیکھنے والے ہو۔ اے حسین، اے عباس علم بردار، اگر تم جنگ کے میدان میں شہادت پا جاؤ گے، اگر تم اس دنیا سے رخصت کر جاؤ گے، اس دنیا سے چلے جاؤ گے، تو اس گھر کو کون بچائے گا، اس خیمے کو کون بچائے گا جس خاتون کو جن کی عزت و مقام و مرتبہ قرآن بیان کرتے ہو، جن کی تطہیر قرآن بیان کرتے ہو، جن کی پاکیزگی قرآن بیان کرتے ہو، ان کی عظمت و رفعت، ان کی عزت و آبرو کون بچائے گا؟ عباس آخری تو وہی چہرہ ہے جو ان گھر والوں کی عزت و آبرو ہے، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ لیکن آخرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر کے عباس علم بردار جنگ کے لیے میدان میں پہنچے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر کے عباس علم بردار جنگ
کے میدان میں پہنچے اور ایسے چمکاتے ہوئے تلوار میان سے نکالے امام عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکے بعد دیگرے یزیدی لشکروں کو واصل جہنم پہنچاتے رہے، لیکن جب نہر فرات پہنچے، نہر فرات کے قریب پہنچے، عباس علمبردار اپنے بازو سے، داہنے بازو سے مشکیزے کو اتارتے ہیں، پانی بھرتے ہیں۔ امام عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مشکیزے داہنے کاندھے پہ، داہنے بازو پہ لٹکاتے ہیں۔ عباس علمبردار گھوڑے پہ سوار ہو کر کے جوہی رخصتی کا ارادہ کرتے ہیں، ایک درندے نے امام عباس علمبردار کے داہنے بازو پہ تیر مارا تو ان کے بازو کٹ کر کے زمین پر گر گئے۔ عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مشکی سے بائیں بازو پہ لٹکائے، پھر دوسرے درندے نے ایک تلوار ماری، ایک ضرب ماری جس سے دوسرے بازو پہ کٹ کر کے زمین پہ گر گئے۔ عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اس مشکیزے کو ترنت لیا اور اپنے گردن پہ لٹکا لیے اور قریب تھا کہ خیمے تک پہنچ جاتا، اب علی اصغر کی پیاس بجھی جا سکتی، اب سکینہ کی بھی پیاس بجھائی جا سکتی۔ عباس علمبردار کے قریب، خیمے کے قریب پہنچے تو عمرو بن سعد نے دیکھا کہ اے یزیدیوں، اے میرے لشکروں، یہ مشکیزہ حسین کے خیمے تک پہنچ چکا ہے۔ اے میرے لشکروں، اے یزید کے لشکروں، فوجیوں، اگر امام حسین کے خیمے تک اگر ایک قطرہ بھی پانی پہنچ گیا تو جتنے یزیدی ہیں سب یکے بعد دیگرے ختم کر دیے جائیں گے، واصل جہنم کر دیے جائیں گے، ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ امام عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگہانی پیچھے سے ایک ضرب لگی، ایک تلوار لگی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں جا گرے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں اٹھا کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مصیبت و آلام تھے، یہ رنج و علم تھے، اور آخر کار جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری باری آئی، امام حسین کی جانے کی باری آئی، جب کربلا کی سرزمین پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین میں جائیں گے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، جن کے جھولے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھلایا کرتی تھی، وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اصغر کو 6 ماہ علی اصغر کو گود میں اٹھا کر لے کر کے آتی ہے۔ امام حسین کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی ہے، حسین ان کی پیاس ہم سے دیکھی نہیں جا سکتی، اب برداشت نہیں ہو رہی ہے، اب ہمت و طاقت جواب دے رہی ہے، اے حسین ان یزیدیوں کو تم سے دشمنی ہے، تم سے مخالفت ہے، تم سے یہ دشمنی بول رہے ہیں، تم مجرم ہو یزیدی کے۔ اے حسین اس 6 ماہ اصغر کچھ نہیں بگاڑا ہے، ان کا کیا جرم ہے؟ اے حسین جائیں یزیدیوں کے لشکر پہ نہر فرات کے قریب جائیں، شاید یزیدیوں کو رحم آ جائے، ایک گھونٹ پانی دے دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اصغر کو اپنے گود میں لیتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پہ پہنچتے ہیں، جنگ کے میدان میں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں یزیدیوں دشمنی مجھ سے ہے، گناہگار میں ہوں، میں تمہارا مجرم ہوں، اس 6 ماہ علی اصغر نے تمہیں کچھ نہیں بگاڑا ہے، یہ اس بات کا مجرم نہیں ہے، اس لیے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ پیاس کی شدت سے یہ بچہ تڑپ رہا ہے، یہ 6 ماہ علی اصغر ہے، یہ 6 ماہ علی اصغر ہے۔ اے یزیدیوں میں وعدہ کرتا ہوں اگر آج تو نے علی اصغر 6 ماہ علی اصغر کو ایک گھونٹ پانی دے دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کل بروز محشر میں اپنے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حوض کوثر بروز محشر حوض کوثر کا جام پلواؤں گا، اتنا پلواؤں گا کہ تم لوگ بھر پیٹ پانی پیو گے، حوض کوثر پیو گے، وہ حوض کوثر جو انسان ایک مرتبہ پی لے گا دوبارہ اس کی پیاس نہیں لگے گی، وہ حوض کوثر پلاؤں گا۔ لیکن انہیں رحم نہیں آیا، حرملہ نے ایسا نشانہ تیر مارا کہ علی اصغر 6 ماہ علی اصغر کے
گردن پہ حلقم پہ جا کر کے لگا اور وہ حلقم چیرتا ہوا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں لگا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کو چھیدتا ہوا وہ پار کر گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گود میں لیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا سے رخصت کیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی مولا یہ 6 ماہ علی اصغر یہ چھوٹی قربانی تیری بارگاہ میں ہے, تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں مولا, اس قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت کا درجہ عطا فرما. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پہ تپتے ہوئے ریگستان پہ دین اسلام کی خاطر, مذہب اسلام کی خاطر, عظمت قرآن کی خاطر اپنی بھی جان دی, اپنے اہل و عیال کی بھی قربانی پیش کی, اپنے گھر والوں کی بھی قربانی پیش کی, اپنے اہل و عیال اپنے رفقاؤں کی بھی قربانی پیش کی, اپنے خاندانوں کے اپنے رفقاؤں کے اپنے ساتھیوں کی قربانی پیش کی اور دین اسلام کو سر نگو ہونے سے بچا لیا, دین اسلام کو جھکنے سے بچا لیا, دین اسلام کو مٹنے سے بچا لیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے راستے پہ کھڑے تھے, ایک ایسے راستے پہ کھڑے تھے جہاں سے 2 راستے نکلتے ہیں, ایک راستہ حق کا, دوسرا راستہ باطل کا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری یہ فیصلہ کیا. آخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 زخم کھا کر کے بھی گھوڑے سے گر کر کے یہ گرنا گوارا کر سکتے ہیں, لیکن مذہب اسلام کو گرنے نہیں دیں گے, عظمت اسلام کو گرنے نہیں دیں گے, عظمت اسلام کو مٹنے نہیں دیں گے. خود مٹنا تو گوارا کر سکتے ہیں لیکن مذہب اسلام کو گرنے نہیں دیں گے. اے ملت کے نوجوانوں, میں آپ کو امام حسین کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, امام حسین کا کردار پہنچانا چاہتا ہوں, امام حسین کے اخلاق و اطوار کو بتانا چاہتا ہوں. اے ملت کے نوجوانوں, ہم اور آپ امام حسین کی مجلس میں بیٹھے ہیں, امام حسین کی محفل میں بیٹھے ہیں, ایسی محفل میں بیٹھے ہیں, ایسی محفل میں بیٹھے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ امام حسین کی یاد نہ منائیں, میں یہ نہیں کہتا کہ محرم الحرام نہ منائیں آپ, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ محرم الحرام کے مہینے میں تو اس کو احتشام کے ساتھ یہ پروگرام نہ کریں, بلکہ ایک کرنے کا طریقہ ہے, ایک طور و طریقہ ہے, جو سلیقہ ہمیں مذہب اسلام نے دیا ہے, جو سلیقہ ہمیں امام حسین نے دیا ہے. اگر آپ امام حسین کی خوشنودی چاہتے ہیں, اگر آپ امام حسین کو راضی کرنا چاہتے ہیں, اگر امام حسین کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو میں ملت کے نوجوانوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 1 محرم الحرام سے لے کر کے 10 محرم الحرام تک آپ قرآن کی تلاوت کریں, آپ تسبیح و تحلیل میں گزاریں, عبادت اور ریاضت میں گزاریں, امام حسین کی مجلسیں سجائیں اور لوگوں کو یہ پیغام دیں. اے ملت کے نوجوانوں, کسی شاعر نے کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اے یزیدیوں, اے حسینیوں, میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں, میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین کے اوپر یزیدیوں نے پانی کا پہرا لگا دیا, کھانے پینے کی پابندیاں لگا دی. ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں, ہم اور آپ یہ دنیا کو پیغام دیں کہ یزیدیوں, تو نے میرے نواسہ رسول امام حسین کے اوپر پابندیاں لگائی تھی, پانی کی پابندیاں لگائی تھی, کھانے پینے کی پابندیاں لگائی تھی. اے یزیدیوں, اے یزید کے خاندان والوں, میں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں, آج اگر تم پیاسے ہو تو میں پانی پینے پلانے کے لیے تیار ہوں, اگر تم بھوکے ہو تو میں کھانا کھلانے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ میرا کردار یزیدی کردار نہیں ہے, میرا کردار تو حسینی کردار ہے, وہ حسینی کردار ہے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اے ملت کے نوجوانوں, آپ 1 محرم الحرام سے لے کر کے, بلکہ آپ ہمہ وقت غریبوں کی امداد کریں, آپ ہمہ وقت پیاسوں کی پیاس بجھائیں, بھوکوں کو کھانا کھلائیں, اگر کوئی ننگا گھوم رہا ہے تو انہیں کپڑا پہنائیں. آپ یہ سوچیں کہ ہم یہ حسینی کردار اپنا رہے ہیں. امام حسین پہ پانی کی پابندیاں لگا رہے تھے, آج میں پانی لٹا رہا ہوں. کھانے کی پابندیاں لگا رہے تھے, آج میں کھانا لٹا رہا ہوں. آج میں ساری چیزیں امام حسین کے محبت میں لٹا رہا ہوں, دے رہا ہوں. اے ملت کے نوجوانوں, یہ کردار اپنائیں, یہ کردار اپنانے کی کوشش کریں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آخری وقت
جب آپ جام شہادت نوش کرتے تو آخری وقت بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی، آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ آپ اس مجلس سے یہ عہد و پیمان کریں۔ میں یہ نہیں کرتا کہ آپ 5 وقت کی نمازی بن جائیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ حاجی بن جائیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ غازی بن جائیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ متقی پرہیزگار بن جائیں، بلکہ کم از کم تو اتنا سوچیں کہ ہم حسینی ہیں، کم از کم 5 وقت میں 1 وقت ضرور نماز پڑھنے کی کوشش کریں، 5 وقت میں 1 وقت کی نماز ضرور پڑھنے کی پابندی کریں۔ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ ہمیں کھانے پینے کی ساری چیزیں عیش و آرائیاں دی ہیں، ہمارے اوپر کوئی چیز کی پابندی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہماری جتنی طاقت و قوت ہے اسی طاقت و قوت کے اعتبار سے ہمارے اوپر احکام نازل کیے گئے ہیں، احکام کی پابندیاں لگائے ہیں۔ اگر آپ کاروباری ہیں، آپ اگر تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، آپ دکاندار چلاتے ہیں، اگر آپ کوئی جاب کرتے ہیں تو یہ نہ کہیں، یہ بہانہ نہ کریں کہ میرے پاس کام نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اے ملت کے نوجوانوں، آپ حسینی مجلس میں بیٹھے ہیں، اگر آپ نماز کو ترک کریں گے، امام حسین کے اخلاق و کردار کو ترک کریں گے، کل بروز محشر اگر امام حسین ہمیں پکڑ لیا، ہمارے گریبان پکڑ لیے اور اگر سوال کر دیے کہ اے میرے ماننے والوں، میری محبت کے دم بھرنے والوں، میری محبت کے دعوے داروں، تم تو کہتے تھے کہ میں حسینی ہوں، تم سے نماز کیسے چھوٹ گئی، میرے اخلاق و کردار کیسے چھوٹ گئے، تو اس وقت کیا جواب دیں گے، کیا جواب دو گے؟ اس لیے ہے ملت کے نوجوانوں، آج سے ہم عہد و پیمان کریں، یہ وعدہ کریں، یہ ارادہ لے کر کے جائیں کہ ہم امام حسین کی مجلس میں جا رہے تھے کہ یہ پیغام ہمیں ملا تھا کہ نماز کی پابندیاں کریں گے، نماز کی پابندیاں کریں گے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین میں پہنچے، ان کا پیغام کیا تھا؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ حالانکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے کیا نہیں کرتے، اگر چاہتے تو نہر فرات بھی قریب آ جاتا، چاہتے تو آسمانوں سے فرشتے بھی اتر آتے، اگر چاہتے تو آپ کے محبت کے دعوے دار آپ کے چاہنے والے کرب و بلا کی سرزمین پہ امر پڑتے، آپ کو ذرہ برابر بھی کوئی آنچ نہیں آتی، آپ کے جسم میں تھوڑا سا بھی خروج نہیں آتا، لیکن امام حسین نے صبر و پیکر کا پہاڑ بن کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا، ہمیں اور آپ کو سکھلایا، یہ بتلایا کہ اے میرے ماننے والوں، اے میرے چاہنے والوں، میرے کردار کو اپناؤ، جس کردار کو میں نے تمہیں دیا ہے، جس اخلاق کو دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں نے اس مجلس کو سجانے کے لیے تعاون پیش کیا مولا تعالیٰ اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب لوگ امام حسین کی محبت کے دعوے دار ہیں، امام حسین کی محبت کے دم بھرنے والے ہیں، اس نواز رسول کا واسطہ ہے مولا، ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز پہ ہدایت لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار
قسمت کھیلا کو سلام مصطفیٰ جا رحمت کھیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت کھیلا کو سلام مجھ سے خدمت کے متسی کا ہے ہر ازا مجھ سے خدمت کے متسی کا ہے ہر ازا مصطفیٰ جا رحمت کھیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت کھیلا کو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله والصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.